آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے۔ پاکستان بنے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں۔ جو قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ اپنی تاریخ کو بھلانا چاہتے ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بننے کے لیے مسلم لیگ پارٹی بنائی، اس وقت ہمارے جو مذہبی رہنما تھے، جماعت اسلامی سمیت اور جماعت مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمان کے والد، یہ سب پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ تو قائد اعظم نے بہت کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا پلڑا بھاری ہے، ہمارے مذہبی رہنما نہیں چاہتے کہ پاکستان ہمارا ایک الگ ملک بنے، تو وہ دل برداشتہ ہو کر کام کو چھوڑ کر واپس انگلستان چلے گئے تھے۔ لیکن تاریخ یہ ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی جماعت کو کہا کہ قائد اعظم کو واپس آنا چاہیے، جماعت اس کی پوری مدد کرے گی۔ تو قائد اعظم کو منانے کے لیے انگلستان میں جو ہمارے مبلغ تھے، مولانا عبد الرحیم صاحب درد، ان کو کہا گیا کہ قائد اعظم کو سمجھاؤ کہ جماعت تمہارے ساتھ ہے، تم واپس آ کر اپنی کوششیں جاری رکھو، ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے منانے پر یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ گھنٹوں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوئے اور پھر آخر وہ ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو قائد اعظم ان کے کہنے پر واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور پھر اپنی سرگرمیاں انہوں نے شروع کر دیں۔ لیکن ملا کا مخالفانہ رویہ اسی طرح رہا۔ تو قائد اعظم کو تسلی تھی، تو جماعت نے پورا ساتھ دیا اور قائد اعظم کامیابی کے کنارے تک جب پہنچ گئے تو ایک مسئلہ پنجاب میں جو حکومت کا تھا، وہ سر خضر حیات کی حکومت تھی۔ وہ مسئلہ اگر حل نہ ہوتا تو پھر بھی پاکستان نہ بنتا، کیونکہ پنجاب میں جو حکومت تھی وہ سر خضر حیات کی تھی اور وہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، جس کے ممبر ہندو اور سکھ تھے، اور وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، ہندوستان تقسیم ہو۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس کے بغیر
کام آگے نہیں چلتا تھا، تو پاکستان کا ساتھ نہ دینے والے سکھ اور ہندو جو حکومت تھی وہ خضر حیات ان کے سردار تھے۔ تو پنجاب کے بغیر پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ مسلم لیگ نے ایک وفد بھیج کر سر خضر حیات کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ وفد ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے تحریک عدم تعاون چلائی، اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں پھر ایک بار جماعت قائد اعظم کے کام آئی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے سر ظفر اللہ خان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کوشش کرو خضر حیات کو منانے میں کہ وہ اگر استعفیٰ دے دے تو پاکستان الگ ملک بن سکتا ہے اور آدھا پنجاب ہمیں مل سکتا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے سر ظفر اللہ خان صاحب نے اس وقت کوشش کی اور مؤثر کوشش کی، سر خضر حیات کو وہ منانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ امام جماعت احمدیہ نے 2 مارچ کو قائد اعظم کو تار بھیجا کہ آپ آج ایک خوشخبری سنیں گے۔ چنانچہ اسی شام خضر حیات نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ چنانچہ اخبار ٹریبیون نے 5 مارچ کو لکھا کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سردار خضر حیات خان نے یہ فیصلہ سر ظفر اللہ خان صاحب کے مشورے اور ہدایت کے مطابق کیا ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب درد جب قائد اعظم سے ملے تو انہوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور جماعت احمدیہ ہمیشہ آڑے وقت میں ہی قائد اعظم کے کام آئی۔ اور اس کے علاوہ جب پاکستان بنا، سر ظفر اللہ خان صاحب وزیر خارجہ بنے، اور اس کے بعد 1965 کی جنگ کا جب وقت آیا، اس وقت 5 ضروری اہم محاذوں پر جو فتح نصیب ہوئی وہ احمدی جرنیل تھے۔ اور اس دوران میاں مظفر احمد صاحب ایم احمد جو اقتصادی مشیر تھے صدر ایوب کے، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم ان کی مرہون منت ہے۔ آپ نے سکیم پیش کی کہ محکمہ زراعت کو کامیاب اگر کرنا ہے تو ہمیں ڈیم چاہیے، تو اس وقت فوری طور پر یہ ڈیم بنائے گئے۔ پھر جماعت احمدیہ نے کیا خدمت کی، کشمیر کے بارے میں واحد قرارداد جو 74 سالوں میں UN سے پاس کروائی ہے، وہ احمدی ممبر سر ظفر اللہ خان نے کروائی ہے۔ اس کے بعد یہ ملا، یہ مولوی، یہ حکومتیں ایک قدم بھی کشمیر کے بارے میں آگے نہیں بڑھ سکے، بلکہ اس قرارداد پر عمل ہی نہیں کروا سکے، بلکہ الٹا نقصان کروایا ہے۔ اور جب تک یہ تاریخ شاہد ہے، جب تک جماعت احمدیہ کا حکومت پاکستان میں کہیں بھی کچھ حصہ تھا، اس وقت تک پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ ڈالر 10 روپے کا تھا، اور اس وقت پاکستان جرمنی جیسے ملکوں کو قرضہ بھی دیتا تھا، اور دیا ہے۔ آج ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کے زمانے میں
جب جماعت احمدیہ کا پاکستان کی حکومت میں ہاتھ تھا، پاکستان ایک ملک جو ہے وہ سٹیبل تھا اور اس قابل تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کی مدد کر سکے۔ تو آج جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج صرف یہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے کہ ایسی کوئی حکومت آئے کہ وہ ملاؤں سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ یورپ نے جو ترقی کی ہے، انہوں نے مذہبی ملا جو کرسچن کے تھے، انہوں نے حکومت سے ان کو سائڈ پہ کیا اور سیاست کی ہے اور کامیاب ہے۔ جب تک ملا حکومت میں ہے اور شامل ہے، یہ حکومت کامیابی کی راہوں کو نہیں چھو سکتی، کیونکہ جتنے بھی انقلاب آئے ہیں اور جتنے بھی پاکستان کا نقصان ہوا ہے، مذہبی فرقہ پرستی اور مذہب کے خلاف فیصلے کرنا، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کرنا، یہ سب ملا کی حکومت میں ہے جو پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو آج اس کا حل صرف ایک ہے کہ انصاف قائم کیا جائے، سب کے حقوق قائم کیے جائیں اور ملا کو حکومت سے سائڈ پہ کیا جائے، ان کو صرف مسجدیں اور قرآن پڑھانا کے تک ہی محدود کیا جائے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو پاکستان کامیابی کی اونچی اڑانوں کو، کامیابی کی اونچی چٹانوں کو چھو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور اگر ملا پاکستان کی سیاست سے نکل جائے تو پاکستان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔